بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ سورہ المعون کی آیت نمبر 7 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ المعون جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الکوثر شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یہ سورہ الکوثر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کی پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے جو ہماری سورہ المعون تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ان بری عادتوں کی طرف جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور فرمایا تھا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو جھٹلاتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو، بے سہارا کو جو ہے دھکے دیتا ہے، اور جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی، جو مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کی طرف تحریض نہیں دلاتا۔ تو میں کیا سے نمازیوں کے لیے بھی خرابی پھر جو ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، جو کہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، صرف وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دکھاوے کی نماز رہ گئی، اس کی جو اصل روح ہے اس سے وہ غافل ہو گئے۔ تو تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اور ایسے لوگ جو کہ معمولی چیزوں کے، برتنے کی چیزوں کے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے کہ بڑی اہم آیات تھی، انسان کے جو اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف اشارہ دے رہی تھیں، اس کے ساتھ سورہ المعون جو ہماری مکمل ہوئی تھی۔ اب آج کی جو ہماری صورت ہے سورہ الکوثر، یہ قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، بہت مختصر 3 آیات ہیں اس کی، لیکن یہ بھی ایک اندر اپنا پورا مفہوم رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے ارشاد فرمایا گا انا اعطیناک الکوثر، اپنے ابھی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کی جو ہے بڑی جو ہے لمبی چوڑی تفسیر ملتی ہے، علماء نے کی ہے۔ اس کا ویسے جو ہے مختصر معنی جو ہے وہ تو ہے کثرت سے آتا ہے، کثرت سے ہی نکلا کوثر، ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی، یعنی کہ کثرت کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے، خیر کثیر بھی ہے، اور جو حکمت ہے اس کو بھی یعنی کہ خیر کثیر کہا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت بھی جائے دی جائے وہ بھی خیر کثیر ہوتی ہے، آپ سے گزارے حکمت اللہ نے عطا کی ضرور، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دنیا کا عطا کیا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نام لیوا بھی جو ہے بہت آپ سے کو عطا کی، جو آج تک ان کا نام جو ہے زندہ ہے، چل رہا ہے۔ تو کہ کثرت کی طرف اشارہ کیا، ہم تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا کرو اس کے بدلے میں، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانے کی طرف ایک اشارہ دیا، یہ شکرانہ بھی اللہ تعالیٰ کا ادا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، بے اولاد ہے، دم کٹا ہے، دم کٹے کا لفظ اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ابتر کا لفظ بڑا انٹیک لفظ ہے، صرف قرآن میں ایک ہی دفعہ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یعنی کہ نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی تھا، وہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، پہ جو تاریخوں میں ملتی ہے چیز، تو اس کی وجہ سے آپ ہم کو تانا دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ یہ تو بس ابتر ہے، گویا کہ بے اولاد ہے، اس کی آخر نسل ہی کوئی نہیں چاہیے، تو نام لیوا باقی نہیں رہے گا، اس قسم کا تانا جو ہے وہ دشمن جو دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حوصلہ دیا کسی کا کہ تمہارا تو نام لیوا بہت ہوں گے، انہی کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، یہی دشمن جو ہے یہی ابتر ہوں گے، یہی دم کٹے ہوں گے، انہی کے آگے جو ہے نسل ختم ہو جائے گی، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور یہ دنیا کی حقیقت یعنی کہ اس چیز کی گواہ ہے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو زندہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا، نام لیوا ہمیشہ سے موجود رہیں گے، لیکن جو دشمن تھے ان کے نام لیوا یعنی کہ ختم ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ان کی آل اولاد کدھر ہے، کہاں ہے۔ اب ان کا نام لیا بھی جاتا ہے تو صرف برائی سے لیا جاتا ہے، کوئی اچھائی سے نہیں لیا جاتا، ایک بری مثال کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ آگے سے ان کی نسل ختم ہو گئی، بے اولاد ہو گئے، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تو بڑے شان سے اب تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ کچھ نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ تو فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہے سورہ کوثر جو مکمل ہو رہی ہے، ابھی ان آیات کے اندر بھی جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اپنی نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلے بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمت عطا کی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تمہیں کوثر کثرت عطا کی، وفر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی، اسی میں نے کہ حوض کوثر بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جن کا حدیث کے اندر ملتا ہے، وہ بھی اسی کثرت میں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو حوض کی طرف اشارہ حدیث کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا کی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو نماز بھی یعنی کہ بہت بڑا شکرانے کا ایک انداز ہے، تو ہمارے یہاں بھی یعنی کہ ہوتا ہے کوئی بھی لگتا ہے اس سے ملے تو اس کے شکرانے کے نفل جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نماز، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے، ساتھ قربانی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، نہر کا۔
اور اس کے بعد بتائے حقیقت کہ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے لگا، جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جس کو ابتر کہا جا رہا ہے اس کے اللہ نے کہاں شان پہنچا دی، اور جو کہنے والے تھے وہ خود ابتر ہو گئے۔ تو یعنی کہ دنیا میں ہر قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ سنوں کو بھی سننی پڑی تھیں، اور آج بھی جو لوگ ہیں دنیا پہ دین پہ چلنے والے ہیں ان کو بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حکم پہ ہم چلیں گے، اس کے نتائج اچھے ہی نکلیں گے، وہ برے نہیں ہوں گے۔ کہنے والے چاہے جو مرضی کہتے رہیں، تو یہ آیت بھی اس طرح اشارہ دیتی ہے، کہنے والے نے بڑا کچھ کہا لیکن حقیقت نے کچھ اور ہی دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے وعدوں پر جو یقین عطا فرمائے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔